السلام علیکم دوستو، آج کے لائیو شو میں سب کچھ تب بدل گیا. منصور علی خان نے عظمہ بخاری کو ایسے ٹاپ کویشچن پر لا دیا کہ اسٹوڈیو کا ماحول ہی گرم ہو گیا. جواب دینے کی کوشش ہوئی لیکن ورڈنگ الجھ گئی، آرگومنٹ ٹوٹ گئے اور پھر ہو گئے وہ لائیو چترول جس نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پورا معاملہ کیا تھا. کے اوپر بات کرنی نہیں چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ عدالت کی تکریم میں 2-3 دفعہ تو ہی عدالت ہو جو یہ کیا یہ عدالتوں کی تکریم ہو رہی ہے؟ کیا عدالتیں یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ منصور صاحب مریم بی بی کے پاسپورٹ کے لیے کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا اور آخر میں پھر ایک بینچ نے فیصلہ دیا. کسی نے کبھی کہا کہ وہ تو جی 14 ان ججوں کو بھی گنا جائے، گرنا چاہیے. اس کی مطلب جو غلط ہوا گرنا چاہیے ان کو بھی. بات تو سر میں اپنی مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے نا اچھا سوری ایک فلو ہے. نو ایشو سر. میں تو آپ کو حمایت کر رہا تھا نا کہ ایسے تمام غلط چیزوں کو ایسی تمام غلط چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے. بالکل سر، آپ کی حمایت اور آئین پسندی کے ہم معترف ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جناب وہ کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا. اب مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو صرف یہ ہے فل بینچ بننا چاہیے تھا. بالکل بننا چاہیے اس معاملے بالکل بننا چاہیے. دیکھیں فل غلطی کی چیف جسٹس نہیں، یہ دیکھیں موزز چیف جسٹس ہیں، وہ میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی نہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے نا. دیکھیں جب آپ کسی کو غلطی کہتے ہیں نا، اس میں یہاں پہ ہم کوئی اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہے. یہاں جوڈیشل ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا، کوئی قانون دان پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری لکھ رہا ہوگا آج سے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد، تو کیا وہ اس پورے پروسیس کو جس طرح جوڈیشل پروسیس گیا ہے، یہ بینچ بنے ٹوٹے جو کچھ بھی ہوا اور اس طرح کے نوٹس جب آئیں گے، وہ تاریخ میں اس سارے پروسیس کو کس طرح لکھے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ تو شروع تو یہاں سے کرے گا نا کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھیج دی. یہ والی عدالت تھی، یہی عدالتیں ہیں نا، اسی پاکستان کی عدالتیں ہیں نا، پاکستان کی عدالت ہے. اس پروسیس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں تاریخ تو لکھے گی نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی تاریخ دان لکھے گا وہ کیا لکھے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ کیا لکھے گا کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر لکھی ہوئی چیز ہے اور ہم آئینی روایات پہ چل رہے ہیں. یہاں پہ ایک ریٹن عمرانی معاہدہ موجود ہے، ڈاکومنٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیارات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹس ہیں. اور جب آپ عمرانی معاہدہ کہتے ہیں تو یہ وہ والا عمران نہیں. آج کل تو مسئلہ یہ کہ ہر چیز میں یہ عمرانی دوسرا عمرانی معاہدہ ہے جس کو آئین بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی ایک عمرانی معاہدے کا مطالبہ کیا ہے پرسوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں، وہ بالکل سامنے. اگین ایگزیکٹلی یہی اختیارات ایگزیکٹلی یہی اختیارات ستمبر کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر استعمال کرنا شروع کیے تو آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرے. محترم ہے سارے آنکھوں پہ ستمبر کیا انہوں نے تو ابھی سے شروع کر دیا. میں آگے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو ابھی رجسٹرار کو فارغ کر دیا. چیف جسٹس بالکل منوان مانے کیوں نہیں. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ دیکھیں جو محترم وہ 2 رکنی بینچ بنایا. ایک بات اپنی ختم کر لوں. دیکھیں جو موزز جج صاحبہ تھیں، زیبا صاحبہ تھیں، ان کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیا نا. دیکھیں تمام عدالتیں پاکستان کے اندر وہ محترم ہیں، ان کے عدالتوں کے آپ فیصلے مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے، نہیں تو ادھر انارکی پھیلے گی. اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں، میں نے کہا کہ نامعلوم پارلیمنٹیرینز نے دستخط کیے ہیں اور میری بہن عظمہ صاحبہ کو برا لگا. آپ اس ٹی وی سکرین پہ ان 42 ممبران کی تصویریں چلائیں. تصویریں چلانے کے بعد قوم سے پوچھیں کہ ان میں سے بتا دیں یہ کون کون ہے. اگر ان میں سے آدھوں کو بھی کوئی پہچان گیا، ان کو کتنا موقع ملا کہ وہ پہچاننے مطلب منصور صاحب میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. میں 1000 بندہ آپ کے سامنے کھڑا کروں اور اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے میں 200 ایم پی ایس ڈال دوں. جی پنجاب اسمبلی کے 200 ایم پی ایس ڈال دوں. آپ اس 1000 میں سے 200 مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب کہ صبح سے شام تک میں اور آپ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں اور شام کو ہم کیمرہ مین کو کہیں یار تم دستخط کر کے کر دو. یہ تو نہیں ہے نا. یہ تاریخی بات جو آپ نے کی، آپ نے تاریخی بات. تاریخ میں ایک دن جس طرح ایک جج نے میرے سامنے کہا تھا کہ ہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا غلط تھا، ایک دن آئے گا ججز تاریخ میں یہی کہیں گے کہ کچھ فیصلے غلط ہوئے تھے. جی عظمہ صاحبہ، یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عطر کاظمی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا ان نون لوگوں سے سگنیچر آپ نے کروائے ہوئے ہیں، بڑے لیڈروں سے کرواتے ہیں، پتہ لگتا کہ وہ پوزیشن لے رہے ہیں. پوزیشن کیوں نہیں لی انہوں نے قرارداد کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے ویسے عطر کاظمی صاحب اور ان جیسے جو کچھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں ان کو غلط فہمی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہی صرف معتبر ہوتا ہے. یہ جو ٹی وی پہ دکھ جاتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے. وہ پیارے بھائی وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. وہاں جو ایم این اے بیٹھا ہے نا وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے. اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں 100 دفعہ بیٹھے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ سو یہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کو متون کرنا بند کر دیں. لیکن ابھی ایک طرف عطر کاظمی صاحب ہمیں عدالتوں کا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جس عدالت نے میاں صاحب کو ریلیف دے دیا اس عدالت کے اوپر ان کو اعتراض ہے. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ جو منافقت ہے، مجھے اسی کے اوپر اعتراض ہے. یہ عطر من اللہ صاحب کل تک بہت اچھے تھے، آسمان پہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے. آج اگر انہوں نے عمرانی معاہدہ وہ آپ نے درست کہہ دیا، ان کو لگتا ہے ویسے عمرانی معاہدہ وہی ہے جو عمران نے کہہ دیا، بس وہی آئین پاکستان ہے، اس کو مان لیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. دوسرا آج پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا عطر کاظمی صاحب. اس دن آپ کو پاناما میں پتہ نہیں تھا، منصور کا ہی پروگرام تھا کہ وہ کس کیس میں میاں صاحب نااہل ہوئے ہیں. آج آپ کو یہ نہیں پتا
کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بینچ ٹوٹ رہا تھا انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ملک سے باہر گئی تھی. تو برائے مہربانی اپنی جو تصحیح ہے وہ فرما لیجیے کہ یہ ٹائم سے, ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کے نام جو بیٹھے نا جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, ان کی جو ہے نا تصویروں پہ جوتے مارے گئے تھے, یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو 3 دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ چلے تھے وہ پوری دنیا کو جانتے ہیں. لیکن عظمہ صاحبہ ایک سوال کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک میں سوال تو لے لینا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے جس طرح یہ قرارداد جو ہے وہ اپروو کروائی گئی ہے اور اس سے جو پوری دنیا میں سگنل گیا ہے کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پورے کے پورے ادارے کے سامنے آ کے ایک چیف جسٹس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی ہے کہ تم نے جو کرنا کر لو, ہم نہیں مانیں گے تمہارا فیصلہ, اور پھر دستخط بھی نہیں کیے. کون سی دنیا کو بتانا ہے, کون سی دنیا, ایک منٹ میں بات کر لوں, کون سی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے عدلیہ کو کہاں رینک کرتی ہے, اس دنیا کو بتانا ہے. اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ بلیک اسٹار ڈکشنری سے جو ہے ایک تھی 3 ٹائم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا تھا, اس دنیا کو بتانا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی کیسے بنی تھی, لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے 1 سال پہلے عظمہ صاحبہ آج سے 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں. تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس سے وہ ہمارے پہ 5 نہیں, وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا, وہ ہمارے پہ احسان ہوا تھا منصور, وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا. میں بات تو کر لوں جی, میں مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے. وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں, میری بات سن لیجئے, آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا کسی نے کیا ہوگا, تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا, یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے 3 لوگوں سے آپ نے فیصلہ لینا, باقی ججز جو ہے کو ججز نہیں لگتے. اپنے عہدے سے جو بدیانتی کر رہا ہے, جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سے جانا چاہتا ہے, ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے. ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے, ہم جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم اختلاف کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جوتے مارنے سے کم بھی نہیں ہے, یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں, الیکشن لڑ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ایک منٹ منصور, ایک منٹ, اپنے ساتھی ججز جو ہیں ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بدیانتی کر رہے ہیں, آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں, ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون مانے گا, ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اطہر صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں, وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہتے ہیں. اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا. دیکھیں, ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے, تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے, کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب, does that matter? It does matter. Why does it matter? It does matter because آپ نے اس کے اوپر پورے اگر میں جواب دے دوں تو شاید میں ایک اگر جواب تو دے دوں نا. دیکھیں, دوسرا انہوں نے, میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا. اگر عظمیٰ صاحبہ کو نہیں پتا نا, ان کی حکومت نے میرے خلاف جھوٹی خبر اے پی پی میں لگوائی تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی. پاناما کا جتنا مجھے پتا ہے نا, جتنا مجھے پاناما کا اور سارے معاملات کا پتا ہے, میں بی بی سی کے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نا, تو وہی نا, وہ اس کے چھوڑ میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. منصور, آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا؟ منصور, آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا؟ اچھا کیا ہوا تھا؟ اچھا وہ دیکھیں, وہ میں نے بریک, اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں, ایک منٹ دونوں چپ کر جائے, میں بتا دیتا ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں جی, میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ویڈیو انہوں نے لوگوں نے وائرل کرنا شروع کر دی. میں نے بریک لی تھی, میں بریک کے بعد واپس آیا تھا, اطہر صاحب نے بتایا تھا کہ جی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو نہل کیا گیا تھا, چونکہ وہ بریک سے پہلے صرف ہارڈلی کو میرے خیال میں 40-45 سیکنڈ کا انٹریکشن تھا, لوگوں نے اس کو پک کر لیا. میری بات سنیں, میں اس پہ ختم کر دیں, ختم میں کرتا ہوں. دیکھیں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اسی وجہ سے میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کیا خوف ہے, کیوں نہیں انتخابات ہوں گے, بالکل ہونے چاہیے, اپنے ٹائم پہ ہوں گے انتخابات, بالکل ہوں گے. ہاں بالکل بالکل نہیں, اپنا ٹائم نہیں نا, یا آپ کا ٹائم, اپنا ٹائم نہیں, آپ کے ٹائم پہ ہوں گے, بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے. آئین میں ایک منٹ, آئین میں جو لکھا ہے, جب اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا قومی اسمبلی کا, اس کے فوراً بعد انتخابات.
बात यह है कि सियासतदानों का मसला नहीं है, सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाके बैठता है, ना सहाफ़ी बैठता है और ना कोई जनरल बैठता है। दूसरी बात यह है कि आए मेरे साथ उचित हाथे चलने हैं, बैठ के कमिट करें, ऑन स्क्रीन आज कमिट करें अज़मा साहिबा कि जनाब जैसे ही हम लोग हुकूमत में आएंगे वो तमाम अफराद जो छुप छुप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स करते हैं और गैर कानूनी तौर पे करते हैं, हम उनका एहतसाब करेंगे, ले उनके नाम लेते हैं। आइए मेरे साथ बैठ के कमिट कीजिए कि जो जो अफसर, जो जो ऐसा शख्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जनरल हो, जज हो, कोई भी हो, आइए उनका हम बैठ के एहतसाब करेंगे कि किस तरह वो बैठ के हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, उन सब का एहतसाब करेंगे। मेरे साथ बैठ के आज कमिट कीजिए सेनेट के अंदर सादिक संजानी के लिए जब आपके 14 वोट इधर से उधर हो गए थे, आप उसकी तहकीकात करेंगे और उनको उठा के जेलों के अंदर फेंकेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ करें आज इस बात की कमिटमेंट कि आप लोग जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो वोट को इज्जत दो किधर गया है, और जिन जनरलों के नाम जो है वो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के अंदर लिए थे, आते साथ ही पहले हफ्ते के अंदर उनके हाथों के अंदर हथकड़ी डाल के आप उनको अंदर करेंगे। आप मेरे साथ ये कमिटमेंट कीजिए। मैं सियासतदानों का आज से नाम ही लेना बंद कर देता हूं। सियासतदान का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनको लोग वोट डालते हैं। जब इलेक्शन में आप लोग खड़े होते हैं, आपको वोट डालते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो आपकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ जब इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे कहा था कि जी करें कमिटमेंट कि जैसे ही आप हुकूमत में आएंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब आप लोग करेंगे। तो उसके बाद खामोशी आ गई। साहब ने लंदन में नाम लिया था, लेकिन सारी बात है फिर शहबाज साहब को एक अर्जेंट फ्लाइट लेनी पड़ गई और उन्होंने कहा भी, हाँ जी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं भागा नहीं जाता, मैं जहाज में जाते हैं, और वो शहबाज साहब ने तो मैं इसलिए अज़मा साहिबा को जहाज में बिठा के लेके जा रहा हाँ नहीं वो जहाज में वो वाकई ना जाना पड़ जाए। बट एक अज़मा साहब मुझे पता है, मैं लास्ट सेगमेंट है, मैं चाह रहा हूँ इस पे एक बात फैक्ट है कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारे मुल्क में हकीकी इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको कबूलियत का फैक्टर ना हासिल हो, और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? ये एक फैक्टर है। इज इट अ ग्राउंड रियलिटी? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कबूलियत आती है तो तमाम वो चीजें जिसमें जब ये कबूल नहीं होते और जिसमें उस वक्त ये आवाज उठाते हैं, उसकी तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। ये लाकानूनियत, ये जानते हैं इस बात को कि आने वाले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी में सवेर सवालिया निशानात हैं। अज़मा साहिबा जानती हैं इस बात को। मैं कसम खा सकता हूं इस बात को कि अगर ये मेरे साथ प्राइवेटली बैठेंगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि 2024 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़े सवालिया, बट दे विल नॉट से इट ऑन पब्लिक। अभी भी नहीं कहेंगी, नहीं कहेंगी। बट एक बात, क्या अज़मा बुखारी साहिबा 2024 का इंतखाब 2018 के इंतखाब से बेहतर होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। ये कतई तौर पर, अच्छा मेरा ये एक वो है कि बहुत कोई इंटरनल पार्टी की बात हो तो वो मैं जाहिर है पब्लिकली और प्राइवेटली शायद मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल चीजें हैं वो मेरी कभी भी पब्लिक के प्राइवेट में मुख्तलिफ नहीं होती। पहली तो बात ये है कि 2024 का इलेक्शन अगर सिर्फ इसलिए क्रेडिबल है कि इमरान खान को और उसके जितने दहशतगर्द विंग है जो उसका, उनको खुली छुट्टी दे दी जाए जो है वो, और उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि चूंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं होगा। और क्या हमारे लिए जब 2018 को जो है उसमें 13 जुलाई को मियां साहब को जो है 9 जुलाई को सजा सुनाई जाती है, 13 जुलाई को वो आकर बेटी समेत अरेस्ट हो जाते हैं, और हमें 25 जुलाई को इलेक्शन लड़ना होता है। वो क्रेडिबिलिटी उस वक्त थी क्या इलेक्शन की? नहीं तो मैं तो कह रहा हूं नहीं थी ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं थी, तो मैं तो रिपीट नहीं चाहूंगा बैसियत पाकिस्तानियों जो आज क्रेडिबिलिटी मांग रहे हैं ना, उनसे मेरा ये सवाल ये है कि जब 9 सीटें हमारी ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को पंजाब असेंबली के अंदर, हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और वहां पर जो है धक्के से हुकूमत पंजाब की बुजदार की बना दी गई। वो क्रेडिबिलिटी लेट मी कंक्लूड विद अहमद अवैस साहब। ठीक, रिस्पॉन्ड करना है मंसूर साहब, शायद मैं दोबारा कोशिश करती हूं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। मियां साहब इतना टाइम नहीं है बाजी, तो कह रहे हैं मियां साहब, यही तो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में कर लेना आगे। आज मंसूर अली खान ने जिस तरह उस्मा बुखारी को लाइव शो में पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए, वो देखकर सोशल मीडिया लेटरल हिल गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।